ادھر بھی کسی کو نظر آ گیا, انہوں نے کوئی بوٹ چھوٹی سی بھیجی اور اس کو لے گئے. جو ہی یہ جہاز میں داخل ہوئی, وہ کوئی اور جہاز سا جا رہا تھا, ایک بندے کی گود میں اسی کا بچہ, جس کو اس کالے نے سمندر میں پھینک دیا تھا. یہ فوراً آگے بڑھی, میرا بچہ میرا بچہ. انہوں نے کہا تیرا بچہ کہاں سے, تو کدھر سے اس کی ماں ہو گئی, کیسے ہو گئی؟ کہنے کہ میں اس کی ماں ہوں. کیسے؟ اس نے سارا واقعہ سنایا. اس طرح ہمارا جہاز ٹوٹا, اس طرح میں نکلی, اور یہ واقعہ ہوا اس شخص کی وجہ سے, اس نے اس کو سمندر میں پھینک دیا تھا, تو یہ میرا بچہ ہے. اب جہاز والوں نے کہا تو ہماری بھی سن. ہم اسی طرح جہاز پر آ رہے تھے, اچانک ایک جانور ہمارے جہاز کے قریب آیا, اس کی پشت پر یہ بچہ تھا. اس نے آ کر انسانوں کی طرح کلام کرتے ہوئے کہا اس بچے کو لے لو, اس کی ماں تم تک پہنچ جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ڈر ہو نا اللہ کا, ایمان ہو تو بولو مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا, تو جب ایمان اتنا ڈھیلا ہے تو کہاں سے ملے گی. میرے دوستوں اور بزرگوں, میری تقریر کا خلاصہ, سب سے پہلی چیز ایمان کی قدر, احساس, ذمہ داری. آپ کچھ ہیں تو پھر آپ کو کچھ کرنا. اونچی کیا کرنا ہے؟ ابھی جا کے سو جانا ہے, صبح اٹھ کے بھول جانا ہے, بس ٹھیک ہے, یہی ذمہ داری ہے نا. اگلا جس سے ہاتھ چھپے گا تو پھر آ جانا. کچھ احساس ہوا, ایمان کی قدر ہوئی, اپنے آپ سے کوئی وعدہ کرو, یا اللہ اب جیئیں گے تو تیری رضا کے لیے جیئیں گے, جو کریں گے تیرے لیے کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ایمان کی حفاظت چاہیے, تقوی کی حفاظت چاہیے تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو میرے نبی کے ہیں, کیونکہ نبی سچ لے کر آیا, نبی سچا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. تو نبی سچا, سچ لے کر آیا, تو اب نبی کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ سچے, ان کے ساتھ ہو جاؤ, تو پھر تمہارا ایمان بھی بچے گا, تقوی بھی بچے گا. میلاد منانے والوں, تم لوگ بڑے مبارک لوگ ہو, میلاد مناتے ہو, نبی پر درود و سلام بھیجتے ہو, نبی کا نام چومتے ہو, ان پر درود و سلام پڑھتے ہو, ان کے نام پر فدا ہوتے ہو, تو سنو اگر واقعی اتنی قدر ہے تو اس نبی کے ایسے بن جاؤ جہاں سے گزرو دیکھنے والے کہیں نبی کا غلام جا رہا ہے. تمہاری قدر ہوگی, دنیا میں کامیاب, وانتم الاعلون, پھر تم بلند رہو گے, پھر تمہیں کوئی نیچا کر سکتا نہیں. یزیدی طوفان اٹھے, کیا یزید بیعت لے سکا؟ اونچی نہیں. آج کا یزید, وقت کا یزید, وقت کے فرعون تمہارا ایمان ختم کرنا چاہتے ہیں. میلاد کا پیغام یہی ہے کہ نبی سے اپنی نسبت مضبوط کرو, نبی سے تعلق مضبوط کرو, اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. ان کی سنگت بہت اچھی, ان کی سنگت اونچی, یہ سنگت بہت اچھی ہے, اس سنگت کو اختیار کرو, اور جس نے یہ سنگت اختیار کر لی بیڑا بیڑا. واقعات اس پر بھی بہت ہے, دامن پکڑنا ہے بس. لکڑی تیرتی ہے, لوہا ڈوبتا ہے. لکڑی کا اتنا بڑا تیر ڈال دو وہ نہیں ڈوبتا, باریک سی سوئی, کتنے ٹن وزنی پانی, مگر وہ برداشت نہیں کرتا, وہ چھوٹی سی سوئی ڈوب جاتی ہے. اتنا بڑا تیر تیرتا رہتا ہے. اس لوہے نے لکڑی سے کہا کوئی طریقہ مجھے بتا, میں بھی تیروں, میں اتنا سا بھی ہوں تو ڈوب جاتا ہوں, تو اتنا بڑا تیرتا ہے, طریقہ بتا. تو لکڑی نے جواب دیا میرا ساتھ اختیار کر لے, میرے ساتھ لگ جا. بولو آج لکڑی کے ساتھ لوہا تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا؟ او ہم ڈوبنے والے, اللہ والے, ترنے والے, ان کے ساتھ لگ جاؤ بیڑا. آخری جملے, ایک ہے میں آپ کو طریقہ بتاؤں. دیکھو مسجد محمدیہ انفیہ غوثیہ آنا سیالکوٹ آپ چلو گے نا گجرا والے سے,
تو آپ اس طرح جانا، جب شہر میں داخل ہو گئے الٹے ہاتھ مڑنا، پھر سیدھے ہاتھ مڑنا، آگے ایسی بلڈنگ آئے گی وہاں سے یوں مڑ جانا، پھر آگے جانا ایک چوک آئے گا، پھر وہاں سے یوں، یہ میں بتاؤں آپ کو سارا راستہ سمجھاؤں، آپ بار بار دیکھتے ہوئے جائیں گے میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں، پھر اس سے پوچھ لوں ٹھیک ہوں، اس سے پوچھ لوں ٹھیک ہوں، بار بار شک رہے گا نا۔ اور یہ کہ جی حافظ حامد رضا صاحب کی گاڑی سامنے آ گئی، بھی کس نے جانا ہے؟ محمدیہ غوثیہ، میں ساتھ جا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کی مسجد جانا نا، میں جا رہا ہوں، چلو بیٹھ جاؤ۔ تو اب آپ نے اس مسجد میں آنا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اب راستہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ادھر ادھر دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ایسے کو پکڑ لیا جس نے پار لگانا ہے۔ تو جنہوں نے بھی نبی تک جانا ہے، نبی کے غلاموں کو پکڑ لو، ہم نبی تک جائیں گے، نبی خدا تک لے جائے گا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا، یہ گھڑی جو ہے نا، گھڑی اس کو دیکھیں، اس میں جو گنتی ہے 10 کے بعد 11، 11 کے بعد 12 کے بعد، بچہ کہتا ہے 12 کے بعد 13 ہوتا ہے، گھڑی کہتی ہے، گھڑی بھی سنی ہے، پکی سنی ہے، بریلی میں نہیں بنی، نہ بیرے میں بنی ہے، نہ سیالکوٹ 2 دروازہ میں بنی ہے، سوئٹزرلینڈ میں بن رہی، جاپان چائنا وہاں سے بن کے آ رہی ہیں۔ یہ انہوں نے 12 کے بعد 1 رکھا، تو میں نے کہا گھڑی بھی سنی، 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث کی طرف، 12 سے اشارہ 12ویں والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں اس 1 سے ملائے گا۔ اللہ سمجھ آئی یہ بات؟ بس آج اٹھنا تو اس بات کا احساس لے کے اٹھنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ایمان کی قدر، اور ایمان ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، ان کا تعلق کسی طرح کمزور ہونے نہیں دینا۔ یہ بے ربط سے کچھ جملے تھے جو آپ تک پہنچائے۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، سنی رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔